کہ آمینہ کے لال تشریف لانے والے تھے اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب محبوب خدا کی آمد ہو تو اہل ایمان جو ہے وہ خوشی کریں، مومنوں کو خوشی کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنا اظہار خوشی کرے گا۔ کوئی قمقمے لگا کر خوشی کرے گا، کوئی پرچم لگا کر خوشی کرے گا، کوئی نیا لباس پہن کر خوشی کرے گا، کوئی الگ الگ انداز سے خوشی کریں گے۔ اچھا بات تو یہ ہے اظہار خوشی کا انداز جو ہے وہ کسی کے حوالے سے مقید نہیں ہے۔ عید منانا سنت ہے، کیسے منانا چاہیے، عید الفطر کیسے منانی چاہیے، اس کا کسی کو پابند نہیں کیا گیا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو کچھ باتوں کی چھوٹ ہوتی ہے۔ امریکہ والے جیسے عید مناتے ہیں، ہند پاک والے ویسے عید نہیں مناتے۔ سعودی والے جیسے عید مناتے ہیں ویسے ہند پاک والے عید نہیں مناتے۔ وہ اپنے کلچر کے حساب سے مناتے ہیں، ہم اپنے کلچر کے حساب سے عید مناتے ہیں، لیکن عید منانا سنت ہے۔ تو عید الفطر ہر انسان اپنی تہذیب کے مطابق مناتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں عید الفطر کے موقع پر سیویاں پکتی ہے، لیکن سعودیوں کے یہاں سیویاں نہیں پکتی، ان کے یہاں کچھ اور پکتا ہے۔ مگر یہاں سے وہی پکانے والوں پر کوئی فتویٰ نہیں اور وہاں کچھ اور پکانے والوں پہ فتویٰ نہیں، اس لیے کہ عید اپنے عرف کے اعتبار سے منائی جاتی ہے۔ عید منانا سنت ہے، بس بات اتنی ہی ہے۔ حضور کی آمد پر عید منانے کے لیے کہا جاتا ہے، عاشقوں کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ عاشقوں کو کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ عاشقوں کو کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور پھر جس کا عشق جتنا ہوتا ہے وہ اس شان کے مطابق عید مناتا ہے، اپنے کلچر کے مطابق مناتا ہے، اپنی تہذیب کے مطابق مناتا ہے۔ میں مدینہ منورہ کی عید کو دیکھتا ہوں تو مدینے والے عید اس طرح سے مناتے ہیں، وہ عید کے دن دف بجاتے ہیں، خوشیوں کے گیت گاتے ہیں اور وہ آسمانوں پر کچھ چھوڑتے ہیں۔ لیکن ہندوستان والے جو ہے وہ گھر میں سیوئی پکاتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح مناتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں، عید الفطر منانے کا حکم ہے، لیکن وہ کیسے منانا چاہیے آپ کے کلچر پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح جب عید الفطر جو ہے تمہارے کلچر پہ چھوڑی گئی ہے کہ تم اپنے انداز سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو، تم اپنے انداز سے جو ہے کھانے پکاؤ، تم اپنے انداز سے لباس پہنو، تو عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کلچر کے مطابق چھوڑ دی گئی ہے کہ تمہیں کس طریقے سے میلاد مصطفیٰ منانا ہے۔ کہیں پر میلاد مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ کر منایا جاتا ہے، کہیں جلوس نکال کر منایا جاتا ہے، کہیں نعتوں کی محفل سجا کر منایا جاتا ہے، کہیں پر نعرے لگا کر منایا جاتا ہے، کہیں پر کانفرنس کر کے منایا جاتا ہے۔ منایا کس طرح جائے اس پر بحث نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب دل میں خوشی ہو تو اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان